خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکل جائیں گے، خارج مسجد میں نکلتے ہی آپ کا یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر جب داخل مسجد ہوں تو اثر نو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکیں گے، البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔ پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا یہ جو اجتماع ہے وہ امیر اہل سنت کی بڑی بہن کے تیجا سوئم کا سلسلہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ امیر اہل سنت چونکہ بھائی تھے اور آج ان کی بہن کے لیے ایصال ثواب کا یہ اجتماع ہے، تو میں چاہوں گا کہ امیر اہل سنت سے ابتدائی کچھ ایسی مدنی پھول میں لوں جو ہمارے گھر کے لیے اور بھائی بہنوں کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ 2 بہنیں تھیں آپ کے ساتھ، اور دونوں بہنوں کے معاملے میں آپ کا ایک عرصہ ان کے ساتھ گزرا، مگر آج ماحول کچھ ایسا ہے کہ بھائی بہنوں کا اتنا خیال رکھا نہیں جاتا جو اطلاعات ملتی ہیں کہ کچھ اس کے تعلق سے، کچھ صلہ رحمی کے تعلق سے، کوئی ماں کے عادات اور اخلاق کے تعلق سے، جس سے ہماری اسلامی بہنوں کو بھی سبق حاصل ہو، کچھ سیکھنے کو ملے۔ کچھ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کی طرف سے بیان ہو جائیں تو مدینہ۔ پھر ایک اور بات تو آپ کے اس میں نے دیکھی، وہ بہن کے انتقال پر جب آپ نماز جنازہ کے لیے آئے تھے تو آپ رو رہے تھے۔ تو عموماً اتنی بڑی عمر کی بہن کا انتقال ہو اور یوں ایک رکت اور رونا، یہ سب چیزیں ایک ایسی تھیں کہ جس کے لیے اچھا ہے کہ اگر اس کے پیچھے کے جو ذہن اور جو طبیعت، خیال، سوچ، جو کچھ آپ کے اس میں ہے، اگر وہ ڈیلیور کریں آپ، تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں کوئی بہت ہی اچھی تبدیلی کئی جگہوں پر محسوس ہو۔ اللہ اللہ، صلہ رحمی واجب ہے، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ کرنا، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری کاٹ دینا، رشتے توڑ دینا، یہ حرام ہے۔
اور آج کل بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں قطع رحمی کافی ہے، رشتہ توڑ دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ توڑ دیتے ہیں. اس نے ہم کو دعوت کیوں نہیں دی، ہماری ملاقات ہم کو منہ کیوں نہیں دیا، لفٹ نہیں کرائی ہم کو، وغیرہ وغیرہ. چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. ان وجوہات کی بنا پر رشتہ نہیں توڑا جاتا. رشتہ مسلمان کا ایسا ہو کہ بس اٹوٹ ہو، ٹوٹے نہیں آپس میں. یعنی یہاں تک حدیثوں میں تو ترغیب دلائی گئی ہے کہ ناراض رشتے دار کو صدقہ دینا، اس کو خیرات دینا، زکوٰۃ کا حقدار تو چلو زکوٰۃ دی اس کو، ناراض رشتے دار کو یہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں کچھ اور ہے. اب دعوت دی اس نے تو ہم نے دعوت دی، تو اس کو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ تو عدلہ بدلہ ہے کہ اس نے دی تو ہم نے دے دی. تو یہ تو کوئی صلہ رحمی تو نہیں ہوئی نا. صلہ رحمی کہ وہ دعوت نہ دے ہم اس کو دعوت دیں، وہ لفٹ نہ کروائے ہم اس کو لفٹ کروائیں، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح صلہ رحمی میں کرنا ہوتا ہے، اور کرنا چاہیے ہم سب کو، جو ہم لوگ اس میں نہیں کر پاتے. تو ہمارا ایسا ہے کہ میرے والد محترم تو 1.5-2 سال کی میری عمر ہوگی، یہ میرا اندازہ ہے، وفات پا گئے. تو والد صاحب کا یوں تو مجھے کوئی شفقت تو ملی نہیں، انہوں نے پیار کیا تو مجھے پتا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک تو میری بڑی بہن جو ابھی حال ہی وفات پائی تھی، وہ اس وقت کچھ سمجھدار تھی غالباً، کیونکہ میں جب میرا بچپنا تھا نا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مجھے یوں اٹھا کر وہ رکھنا، اور مجھے یاد ہے تو یوں اٹھا بچوں کو جاتا ہے. تو اس طرح وہ بڑی تھی. اور یہ ہمارا آبائی وطن کتیانے میں پیدا ہوئی تھی. کتیانہ یہ صوبہ گجرات ہند کا ایک صوبہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں اسٹیشن بھی نہیں تھا. اس میں ہمارے آبا و اجداد اس میں رہتے تھے. پھر پارٹیشن ہوا، پھر وہ لوٹ مار ہوئی اور کئی شہید بھی ہوئے ہوں گے. تو وہ اس طرح لٹ پٹ کر یہ ہجرت کر کے جو تو جان بچا کر ہمارے والدین وغیرہ آ گئے. اور حیدرآباد، اپنا حیدرآباد میں انہوں نے، حیدرآباد سندھ میں یہ رہے. اس کے بعد پھر کراچی آ کر رہے، اور میں کراچی میں پیدا ہوا. اور یہ میری بہن جو فوت ہوئی، یہ مشہور یہ ہوا کہ چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بہن نہیں ہے، بڑی بہن ہے میری. وہ مجھ سے یہی سن رکھا تھا کہ 1 سال بڑی ہے وہ. میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا اور اپنے ماں باپ کی اولاد سب آخری رہ گیا ہوں میں. جو اقربین ہوتے ہیں اس میں پتہ نہیں میرا وقت بھی جب پورا ہوگا اللہ ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. میں جب کسی کی میت میں اور صدمہ یا غم کی کیفیت ہوتی ہے تو عام طور پر میرے اپنے یہ کیفیت کہ اب میری باری، اب میں گیا، اب گیا کہ گیا، یعنی مجھے اپنی موت یاد آتی ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے. البتہ ایک نفسیاتی طور پر اپنے عزیز کی موت سے صدمہ تو ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، رونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب شہزادے، حقیقی شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات شریف ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو جب عرض کیا گیا کہ آپ، فرمائی تو رحمت کا رونا ہے، گریہ رحمت، رحمت کا رونا. تو یہ رونے میں حرج نہیں ہے. وہ جو نوحہ کرتے ہیں نا، بین نوحہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فوت ہو گیا نا اس کے اوصاف بڑا چڑھا کر اور مطلب غلط مبالغے کرتے ہیں، جھوٹ بول کر اس میں جو اس میں پھر پھوٹ پھوٹ کر جو روتے ہیں، یہ نوحہ ہے اور یہ حرام ہے. اور عورتوں میں یہ بہت ہے. بے نمازی کو بھی ولایت سے کم درجہ لوگ دیتے نہیں ہیں کہ یہ ولی ہے. ولی تھا، بس ولی صفت تھا، بہت پہنچا ہوا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کتنے کے پیسوں کھا کے بیٹھا ہو، کبھی اس نے کسی کا برا نہیں چاہا. اس طرح کے اوصاف لوگ بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنے ہوں. تو مرنے کے بعد کم از کم یہ سب میں کہتا ہوں کہ ولایت دے دیتے ہیں، نبوت دینا ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ نبی، اب نبوت تو ہے نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے.
کسی اور کو نبی مانا تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. جیسے قادیانی ہے، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، لاکھ کلمے پڑھتے ہوں، لاکھ نمازیں پڑھتے ہوں، مسجدیں بناتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن یہ جب تک اپنے اس ارتداد سے توبہ کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کریں گے، توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، اس وقت یہ کافر ہی رہیں گے. عبادت اور ایمان یہ دونوں مطلب اگرچہ قریب قریب ہے، لیکن اصل ایمان ہے کہ ایمان کے بغیر عبادت کسی کام کی نہیں ہے. جیسے شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی اور اس کے کسی بھی کام کی نہیں ہے، تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا. تو اسی طرح جو قادیانیت کے مذہب پر رہے گا اور اسی پر مرے گا تو ہمیشہ دوزخ ہی میں رہے گا، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. نہ ہڑتالیں بچا سکتی ہیں، نہ ہنگامے بچا سکتے ہیں، نہ مطلب احتجاج بچا سکتے ہیں. کہ یہ فائنل ہے مسلمانوں کا عقیدہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، لا نبی یا بعدی، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے اور فائنل یہ فیصلہ ہے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ پہلے کے نبی ہیں نا، یہ تو وہ حیات ہیں، سب نبی حیات ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر بھی ان کو ابھی تک موت نے چھوا نہیں ہے. تو وہ اور آ کر بھی یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن کریم کی تعلیم دیں گے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کی تعلیم دیں گے، اپنی نبوت کی وہ تعلیم نہیں دیں گے. کہ وہ سارے جو ہیں ادیان جو تھے وہ اب منسوخ ہیں، غلط نہیں تھے، وہ منسوخ ہیں. اب وہ نہیں، اب یہ جو قرآن میں آ گیا، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ چلے گا. تو بہرحال یہ کہ میں یہ آپ سے ضمناً مطلب کچھ عرض کر دیا. تو ہم لوگ جو مطلب ہے کہ ہمارا خاندان لٹ کر آیا تھا اور یوں ہم حیدرآباد میں رہے، کراچی میں آ کر ہم پھر رہے، اور کراچی میں پیدا ہوا. میری بہن کہاں پیدا ہوئی بھول گیا ہوں، حیدرآباد میں ہوئی یا کراچی میں ہوئی، جن کا ابھی انتقال ہوا، کیونکہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی. اب تو کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو بتائے ہم کو. تو یوں ہماری محبتیں، ہم شروع سے ساتھ ہی رہے، کھیلے بھی ہیں، بڑے بھی ہوئے ہیں ساتھ، اور رہے بھی ساتھ ہی ساتھ ہیں. تو یوں بھی ایک مطلب محبت کا ہوتا ہے، مطلب کہ محبت ہو جاتی ہے بھائی بہنوں کی، اور اگر الگ بھی ہوں تو بھی محبت تو ہونی چاہیے. اور یہ اور ہوتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وہ دنیا کا پردہ آ جاتا ہے، شیطان لڑوا بھی دیتا ہے، بڑوا بھی دیتا ہے. تو ظاہر ہے گھر ہوتا ہے تو گھر برتن کھڑکھڑتے ہیں، ناراضی ہوتی ہے، کبھی کوئی 19-20 ہو جاتا ہے، لیکن پھر مل جل کے چلتے رہنا چاہیے. آپ کے بارے میں سنا ہے میں نے، بہن کا بہت مان رکھتے تھے آپ بہنوں کا. ہمارا مطلب یہ کہ بس وہ آپ کے سامنے جو کچھ، اب میں کیا بولوں، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ صدمہ نہ ہوتا. اگر بہن بھائی کی محبت نہ ہوتی تو صدمہ ہوتا کس بات کا، پتہ بھی نہ ہوتا. لیکن جتنا مجھے پتا ہے نا، اتنا شاید کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا، اس کو بھی شاید اتنا پتا نہ ہو جتنا مجھے پتا ہے کہ میری بہنیں چلی گئی. یہ ایک مبالغہ کیا میں نے، ہمارے اس طرح کا انداز تھا زندگی کا کہ چل رہی تھی ترکیب. اور یہ بڑی بہن میری ماں کی جگہ تھی، ماں بھی فوت ہو گئی، زمانہ ہو گیا نا، وہ بھی دعوت اسلامی سے پہلے ہی وفات پا گئی، گھر خالی ہو گیا. اب تو بالکل ہی خالی ہو گیا نا. تو میرا بس ظاہر جتنے میرے اتنے کسی کے نہیں ہوں گے اس دور میں، میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، لیکن ذرا وہ اپنا گھر ہوتا ہے. تو میرا گھر خالی ہو گیا، ابھی تک میں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوا جہاں میری بہن کا انتقال ہوا ہے. تو اللہ اس کا بھلا کرے. حاجی رضا کا، میں تو ملک سے باہر تھا، تو انہوں نے یہ بھی ملک سے باہر تھے، تو لیکن انہوں نے ترکیب بنا دی کہ جو بہن کا اصل انتقال ہوا ہمارے گھر کے اندر ہی ہوا، سمجھ آئی نہیں. بس میری یعنی کہ ان کی امی نے، ام بلال نے مجھے بتایا کہ 2-3 بار انہوں نے کلمہ پڑھا بلند آواز سے، اور پھر بہرحال آخرکار وہ گری تو ان کو اٹھا کر گھسیٹ کر کس طرح بھی، یہ حاجی عمران کی بڑی بیٹی اتفاق سے آ گئی تھی حیدرآباد سے. تو یہ انہوں نے زیادہ اس میں مطلب ان کا
किरदार सामने आया कि इन्होंने उठाया, घसीटा, निकाला और किस तरह भी अपनी गोद में उसका सर रखा। तो इनका भी बयान है कि ये कलमे पढ़े इन्होंने, कलमा पढ़ा, या रसूल अल्लाह का या गौस कर रही थी। जो हमारी घुट्टी में सुन्नियत है और गौस पाक की मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मतलब आखिरी इनकी यानी कि कलमे पढ़ती, कई चंद बार कलमे पढ़े इन्होंने, चंद बार या रसूल अल्लाह का और या गौस का, और फिर आखिर इनकी ज़बान बंद हुई। फिर ये कि इनकी वफ़ात हो गई, लेकिन इनको समझ नहीं पड़ी कि इनकी वफ़ात हो चुकी है। अब वो बिल्कुल हाथ पांव ठंडे हो चुके थे, लेकिन इनको समझ नहीं आई। फिर ये कि वो डॉक्टर की तरकीब हुई, तो डॉक्टर के पास ये पहुंचते पहुंचते देर तो होती है ना, तो वहाँ डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि 1 घंटा हो गया इसको इंतकाल किए। फिर हाजी रजा ने वो फ़ोन पर वो तरकीबें बनाई के इसको सीधा इनके घर पे, बड़ी बहन भी इनके घर पे रही थी और ये भी इनके घर पे रही। और इनका बेटे का मेरा बड़ा एहसान है, अल्लाह इसको इसका सिला अता फरमाए कि आखिरी खिदमतें दोनों बहनों की इन्होंने की हैं। ये भी हमारे पूरे देखने सुनने वालों के लिए है कि बहनों के साथ भाई का सलूक और फिर फूफी के साथ सलूक, तो ये सारे सलूक हमें करने चाहिए और ये सिले रहमी का, अच्छे अंदाज से रहने का और आगे तक अपना अंदाज अच्छा रखने का आज हम सबको इस अहम मौके पर नियत करनी चाहिए कि अल्लाह करे हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम भी अपने बड़ों की खूनी रिश्ते जो बिलखुसूस हैं इनके साथ हुस्न सलूक और सिले रहमी करने में हम कामयाब हो सके। आज से ही बस अभी समझो कि अगर नाराज़ी है तो आप ये फाइनल कर लें कि आगे बढ़ के मिल लेना है, आगे बढ़ के और साफ सफाई कर लेनी है। मुर्दे उखाड़ेंगे ना तो गुजारा नहीं होगा, यूं हाथ जोड़ेंगे ना तो तरकीब बन जाएगी। इसमें समझ जाए, आप छोटे बाप के बनना पड़ेगा। और अमूमन में से ये होता है कि लोग नाराज़ होते हैं जब जनाजे में पहुंचते हैं, और जब जनाजे में पहुंचते तो वो बरसों से नाराज़गी होती है, अब उसके जनाजे में आया, आपको बोलेगा यार माफ़ आया, ना 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 माफ़ है, मेरी तरफ से माफ़ है। अब अगर जीते जी एक दूसरे को माफ़ कर देते, मिल लेते, सिले रहमी कर लेते, अच्छा सलूक कर लेते, तो इनकी औलादों के लिए किस कदर इसके अंदर फ़ायदा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लड़ बड़े रहें और उनकी वजह से औलादें दूर हो रही हैं। अब औलादें चाचा, मामू, फूफी, खाला, इनके दरमियान अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो चूँकि भाई बहन जो अलग अलग हो गए, भाई भाई जुदा हो गए, अभी अपनी औलादों को भी नहीं जाने देते। तो इतना ये दुनिया से इतना तोड़ फोड़ करके जा रहे होते बड़े, अगर यही मिल जाए ना आज और सिले रहमी कर लें, उससे सलूक कर लें और फिर आगे इनकी औलादों में भी अच्छे और शरीयत के मुताबिक ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो किस कदर माशरा हमारा बेहतर हो जाए, माशरा बेहतर हो जाए और जिंदगियां संवर जाएं। और सिले रहमी का ये भी एक फायदा है कि उम्र इससे बड़ी होती है, उम्र बड़ी सबको करवानी होती है, मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ये भी तो एक मदनी नुस्खा है ना कि आप वो सबसे सुलह कर लें, खानदान वालों से। माँ से नाराजगी है तो माँ का पाँव पकड़ लें, बाप से नाराजगी है बाप का पैर पकड़ लें, माफ़ी कर लें। खाला से, मामू से, फूफी से, जिन भी रिश्तेदारों से कोई मसले हुए आपके, तो दोस्ती कर लें, बस तरकीब बना लें कि इंशाल्लाह इस तरह आपका मतलब इन्हें के काम बन जाएगा। हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सिले रहमी करने के 10 फ़ायदे। नंबर 1, अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल होती है, अल्लाह राज़ी होता है। नंबर 2, लोगों की खुशी का सबब है। नंबर 3, फरिश्तों को मसरत होते हैं, फरिश्ते भी राज़ी होते हैं। नंबर 4, मुसलमानों की तरफ से उस शख्स की तारीफ होती है। नंबर 5, शैतान को इससे रंज पहुंचता है, ये भी एक फायदा ही है। नंबर 6, उम्र बढ़ती है। नंबर 7, रिज़्क़ में बरकत होती है, रोज़ी में बरकत मिलती है। नंबर 8, फौत हो जाने वाले आबा व अजदाद, बाप दादे जो वफात पा चुके हैं, यानी वो जो मुसलमान थे, खुश होते हैं। नंबर 9, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 10, वफात के बाद उसके सवाब में इजाफा होता है, क्योंकि लोग इसके हक में दुआए खैर करते हैं। अगर नाराज करके मरा तो इसाले सवाब कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है कि इसाले सवाब करें।
یہ تو بولتے ہیں میت میں مافا بھی کرتے ہیں، ایسے ایسے مطلب خر دماغ ہوتا ہے کہ میت میں بھی وہ نہیں جاتے. اللہ کی پناہ. اچھا مرنے والا بھی کہتا ہے میرے جنازے میں مت آنا. ایسے پاگل لوگ ہیں. دماغ خراب ہے تمہارا کہ اس کو جنازے سے روکتے ہو. یا جنازے میں آئے گا تو تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا. چاہے لاکھ تمہارا دشمن ہے مسلمان، تو اس کو منع تو کرنا حماقت ہے بہت بڑی. اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا بلکہ اپنی آخرت پر کلاڑا مارنے جیسا ہے کہ تو میرے جنازے میں مت آنا. کیا پتا اسی کی دعا سے تیری مغفرت ہونی تھی جو تو مطلب اس کے لیے پہلے سے ہی دیوار کھڑی کر رہا ہے. تو یہ سب علم کی کمی، معلومات کی کمی، اچھی صحبت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم کو عقل سلیم دے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مہربانی کر کے آج اور ابھی اگر کوئی ناظرات سن رہی ہیں صاحب نے، تو وہ بھی آج اور ابھی بس ایک دوسرے سے مل لیں اور صلح کر لیں. پہلے فون کر دیں کہ بس میں آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، کہیں راستے میں ہی میں فوت نہ ہو جاؤں. راستے میں لوگ مرتے ہیں نا، مجھے معاف کرتے ہیں، میں آ رہا ہوں. پھر پہنچے، قدم پکڑے، معافی مانگے، دل میں اتر جائیں. ماں ہے، باپ ہے، اتنا مطلب سختی نہیں کریں گے انشاءاللہ. سختی کریں تو برداشت کر لینا، جوابی کاروائی نہیں. اس طرح دیگر رشتہ دار بھی ہیں نا، ان میں سختی نہیں کرنی. نہ پرانی باتیں، مردے اکھیڑنے کا مطلب ہے پرانی بات ہے کہ تم نے یوں بولا تھا، تم نے یوں کیا تھا، تو نہیں ہوتی صلح. مشکل ہے. بس وہ بلا مشروط، ہاں لین دین کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو حل کر لے. اور اگر کوئی ایسا حق تلفی یاد ہے تو اس کی معافی مانگ لے، دلائل دینے کے بجائے کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مقصد یہ تھا. بعض اوقات یہ مقصد مطلب ہوتا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. تو اب یہ کوئی سلجھا ہوا سمجھدار آدمی ہوگا تو کون سی بات کرنی ہے صلح کے لیے اور کون سی نہیں کرنی وہ سمجھتا ہوگا. تو اس لیے میں جنرل بات کرتا ہوں کہ مردے نہ اکھاڑیں اور صلح کر لیں. اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. دنیا میں بھی روزی میں برکت اور عمر میں آپ کے بڑھوتری ہوگی انشاءاللہ، عمر بڑی ہوگی. کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھرچا نہیں جاتا، مرہم لگا کر پٹی لگا دی جاتی ہے. اور جیسے فریکچر بھی ہو جائے نا تو اس کو چڑھا نہیں جاتا، پلاسٹر کر دیں اور رکھ دیں، آٹومیٹیکلی پھر یہ چیزیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کئی ایسی ناراضیاں ہوتی ہیں کہ جن کو اکھیڑنے کے بجائے اگر ہو سکے، ممکن ہو تو پھر انہیں اسی انداز پر جیسے امیر نے فرمایا کر لیں. 3 خصوصیات جو پوئیما کی میرے کانوں تک پہنچی ہیں کسی ذریعے سے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس میں انشاءاللہ ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس میں ایک سیکھنے کو ملے گا. نمبر 1، بات کرنے میں نرمی تھی. نمبر 2، دل خوش کرنا آتا تھا ان کو. اور نمبر 3، یہ دعائیں بہت دیتی تھی. یہ 3 باتیں مجھ تک پہنچی تھیں اور میں چاہتا تھا کہ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر جس گھر میں ہمارے یہاں یہ 3 باتیں آ جائیں، یعنی جو بھی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے، بھی خصوص میں اسلامی بہنوں کے لیے کہوں گا کہ خاص طور پر جو بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ان میں اگر یہ 3 عادتیں آ جائیں کہ وہ نرم بات کرنے والی ہو جائیں اور دعائیں بہت زیادہ دینے والی بن جائیں اور دل خوش کرنے والی بن جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی یاد کیا جائے گا اور ان کے گھر کو بھی انشاءاللہ ان کا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا. ایک اور بھی ہے کہ یہ تکلیف پہ واویلا نہیں کرتی تھی. اور چونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ جب بڑی پھوپھی کا جب ہوا تھا فالج والا معاملہ، تو اس کے جو ہے وہ چند ماہ بعد ہی جو ہے وہ یہ ایک طرح سے یہ بستر پہ آ ہی گئی تھی، یوں ہو گئی تھی. میں یہی تھا اور اللہ نے مجھے صبر ملی کی بھی تھی. نعمت دی تھی. ہاں، تو یہ بہت اہم خصوصیات ہوتی ہیں کسی میں اللہ نصیب کرے تو یہ ہونی چاہیے ہم سب میں، کیونکہ گھر کے لیے بھی اور گھر کو ایک اچھا ماحول دینے کے لیے بھی ان عادتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. بعض لوگ گھروں میں بہت توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، مار دھار کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، اور گھروں میں وہ شکریہ بھی ادا کرنے کا مزاج نہیں ہوتا کہ گھروں میں ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں یا دعائیں دے دیں. تو اس طرح بھی نہیں. اگر مثال کا تو بیٹا نے اگر والد کو بھی وفا کر گلاس دیا ہے اور والد اگر مسکرا کر گلاس لیتا ہو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جزاک اللہ، تو فائدہ نہیں ہے. نقصان کا تو پہلو کوئی سامنے نہیں ہے. لیکن والد بھی شاید جزاک اللہ بیٹے کو تربیت کے طور پہ بھی کہتا ہو تو واللہ عالم. ایسا کیسے مزاج کیسے؟ کوئی والدین کا مزاج جب تک بنے گا نہیں، اولاد کا مزاج کیسے بنے گا؟ گھروں میں ماحول ہی نہیں ہے. ماحول نہیں ہے، جزاک اللہ بولنا بھی نہیں آتا ہوگا. بچوں کو تو میں نے نوٹ کیا ہے
थैंक यू बोलते हैं, जज़ाक अल्लाह अपने मदनी माहौल में तो बोलते हैं जी। लेकिन जनरली नहीं होता, पता नहीं होता। बड़ों को होता है जज़ाक अल्लाह, माना तो इल्ला माशाअल्लाह किसी हजारों लाखों में पता हो कि जज़ाक अल्लाह के माना क्या है। जज़ाक अल्लाह यानी अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, जज़ा माने बदला, तो यहाँ मुराद अच्छा बदला दे न, जो एहसान करे उसको जज़ाक अल्लाह खैरा कहा जाए न, अल्लाह पाक तुझे अच्छा बदला दे। तो ये उसने जैसे उसका पूरा शुक्रिया अदा कर लिया किसी एहसान करने वाले का। लेकिन हमारे यहाँ ये थैंक यू शुक्रिया चलो ये भी जायज़ है, लेकिन जज़ाकल्लाहु खैरा ये हमें हदीस पाक में तालीम है इसकी, तो इसमें हमको ज़रा फ़ायदा ज़्यादा है, सवाब ज़्यादा। और शुक्रिया में ये कि दुआ करना ये भी शुक्रिया है। तो जज़ाकल्लाहु खैरा कहा तो ये हमने दुआ दी ना कि अल्लाह पाक आपको अच्छा बदला दे, ये दुआ है, तो ये एक शुक्रिया अदा हुआ। मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, यानी जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया तो उसने खुदा का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो लोगों का शुक्र अदा करें मतलब जबकि वो एहसान करें, ये हमारी आदत होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये समझ नहीं आती, हाँ हमको कोई बड़ी सी गिफ्ट देगा ना तो उसका तो हम शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन सही बात है किसी ने कोई मदनी फूल दिया, नेकी की दावत का सुन्नत बता दी, वो ज्यादा शुक्रिया का हकदार है कि इसने हमको एक दीन की बात बता दी। इससे बड़ा तोहफा क्या होगा कि हमको किसी ने हदीस से पाक सुना दी, तो इसका हम क्या शुक्रिया अदा करेंगे। तो हम लोगों का मिजाज नहीं है असल, और ना इतनी सोच है ना समझ है। बड़ा शुक्रिया यही है कि हमको किसी ने दीन की बात बताई, और हमारे यहाँ के किसी ने दुनिया की कोई चीज दे दी तो हम समझते कि ये इसने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर, अगरचे वो भी एहसान है, लेकिन दीन की बात बताना ये उससे बड़ा एहसान है जिसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। नमाज की किसी ने दावत दी, जमात याद दिला दी कि वो जमात तैयार है, अरे भूल गया था, चलो जज़ाकल्लाह आपने मुझे याद दिला दी, जज़ाकल्लाह खैरा, ये होता तो अंदाज क्या ही बात होती, लेकिन हमारा जहन इस तरफ नहीं होता। तो कोशिश करें सीरियस लें कि शुक्रिया अदा करना। अश्शुक्र लिल्लाह ये एक अरबी किताब है, कोई दूसरी या तीसरी सदी की, इसका तर्जमा मकतबतुल मदीना ने किया है। शुक्र के फजाइल ये ले लें, आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, यानी कि शुक्र की भी इतनी अहमियत। तो कुरान करीम की आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा, मजीद देगा, ज्यादा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाजी शाहिद जो हमारे निगरान काबीना हैं पाकिस्तान के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारे पुईमा के लिए जो इस साल सवाब अब तक हुआ है अगर वो भी बयान हो जाए। कुछ और भी बातें जहन में थी, कुछ कॉल्स भी थी, और अमीर सुन्नत से ये भी अर्ज़ है कि एक बड़ी तादाद अब तक आपसे ताज़ियत कर चुके, हर एक का ताज़ियती पैगाम आपके कानों तक या आपके नज़रों के सामने आया हो, अगर ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस्लामी भाइयों से भी एक दूसरे से दिन से बन पड़ा। कई इस्लामी भाइयों ने ताज़ियतें की हैं, मुझसे भी की हैं, औरों से भी की होंगी। तो जी ये नेमत भी है और इम्तिहान भी है कि जिससे बड़े बड़े लोग ताज़ियत करें, उलमा मशाइख ताज़ियत करें, अरबाब इक़्तिदार, सियासी रहनुमा वगैरह, तो वो आदमी फूल जाता है कि मैं कुछ हूँ। तो ये मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ। तो बहरहाल ये कि मुझे जितनी ताज़ियतें की गई मेरे साथ मेरी बहन के लिए, वो भी शायद किसी के साथ ही होता हो ऐसा। तो ये भी एक नेमत कहूँ या इम्तिहान है मेरे लिए। अल्लाह इस पर मुझे साबित कदम रखे और बग़ैर इम्तिहान के पास कर दे मुझे, कि मैं फूलूँ नहीं, अपने आप को कुछ समझूँ नहीं, मैं अल्लाह का आजिज़ बंदा, मिस्किन बंदा, अल्लाह करीम मुझसे राज़ी हो जाए। तो बहरहाल जिन्होंने भी ताज़ियत की, मुझ तक ताज़ियत उनकी पहुँची नहीं पहुँची, मैं सबका इज्तिमाई तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अलबत्ता मेरी कोशिश है कि सोती पैगाम और ये जमा हो रहे हैं मेरे पास, मौका मिलता है तो सुन लेता हूँ, नहीं भी सुन पा रहा, कुछ ना कुछ निकल आती है मसरूफियत। तो आजकल ज़्यादा मसरूफियत हो गई है बहन के उस ताल्लुक़ से।
تو یہ کہ جمع ہو رہے ہیں اور میں نے کوششیں کی ہیں کہ سنا کچھ نہ کچھ جواب دے دیا، کچھ نہ کچھ جواب دے دیا، دعا دے دی، اس کو مدنی پھول دے دیا. تو یہ کوشش ہوتی ہے میری کہ میں جواب دوں، لیکن اب ذرا ڈھیر سارے ہو گئے تو پھر آدمی کیا کرے یار، موقع بھی نہیں ملتا اتنا. اس لیے میں نے اجتماعی طور پر، اور جو میرے پاس ہوتی پیغامات جمع ہیں، میری نیت ہے کہ میں جتنا ہو سکا انشاءاللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے بعد میں نے جواب دینے کی نیت ہے میری. میں دیتا رہوں گا جوابات انشاءاللہ. دیے کئیے کو دیے میں نے. اب اس میں کوئی غریب تعزیت کرے، امیر تعزیت کرے، لیڈر تعزیت کرے یا ایک عام اسلامی بھائی تعزیت کرے، اگر میرے پاس ہوتی پیغام پہنچ گیا تو میری کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کو جواب دے دوں، تو اس سے اس کی دل جوئی ہوگی، خوشی حاصل ہوگی. ظاہر سب تو مجھ تک پہنچ بھی نہیں سکتے بیچارے، کیا کریں یار. تو بہرحال میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کو سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا ایصال ثواب کر رہے ہیں، اسلامی بھائی کیا، اسلامی بہنیں کیا، ہمارے جامعات المدینہ، ہمارے مدارس المدینہ، اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی یہاں تک کہ مطلب حاجی وقار المدینہ نے پیغام دیا کہ میں نے نیت کی ہے کہ ایک مسجد تمہاری بہن کے ایصال ثواب کے لیے بناؤں گا. ماشاءاللہ. پھر ابھی خدام المساجد کا پتہ چلا کہ انہوں نے بھی کسی مخیر اسلامی بھائیوں سے ترکیب کی ہے. سارے بیچارے جیب سے تو کہاں سے دیں گے، 3 مسجدوں کی ترکیب ہے میری بہن کے ایصال ثواب کے لیے. تو یہ ہے نا کام ہوا نا یار، یہ سولڈ کام ہے کہ صدقہ جاریہ ہے. ان کے لیے بھی جو بنائیں گے ان کے ثواب میں کٹوتی کچھ نہیں ہوگی، ان کا ثواب بڑھے گا، الٹا ایصال ثواب سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. امیر اہل سنت کی ہمشیرہ کے لیے جو آج 30 جنوری 2020 شام تک جو ایصال ثواب آیا وہ ہم نے اکٹھا کیا. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات اور دیگر شعبہ جات کی طرف سے قرآن پاک 25,004 مختلف پارے 3,91,670، سورہ یاسین شریف 1,39,739، سورہ ملک شریف 1,80,309، سورہ واقعہ 12,81,220، سورہ اخلاص 12,56,575، سورہ مزمل 2,21,217، سورہ فاتحہ 18,55,398، مختلف صورتیں 3,24,941، چاروں کل شریف 1,85,214، کلمہ طیبہ 1,41,36,405، درود پاک 9,89,74,089، آیت کریمہ 11,98,660، مختلف ذکر و اذکار 18,15,626، نفل روزے 8,972، نوافل 24,500، متفرق رکوع 22,803، سورہ رحمان 33,519، سورہ مدثر 2,26,553، درود تاج 5,724، عمرے کا ثواب 297، آیت الکرسی 41,94,953، سورہ بقرہ 20,589، تسبیح فاطمہ 2,22,394، درود تنجینا 1,09,508، بسم اللہ شریف 19,40,956۔ سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، تو اس پہ میں تھوڑا سا چاہتا تھا تھوڑا سا اور ڈسکرائب کرے اسے کہ سوگ 3 دن کا، اور یہ عموماً لوگ چیلم، چلیسوا یا برسی اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا مطلب تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس چیز کو بیان کیا جائے، میرا یہ کویسچن۔ سوگ واقعی 3 دن کا ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن، یا وضع حمل، اگر حامل ہے تو بچہ چاہے 1 دن میں پیدا ہو گیا، 1 گھنٹے میں پیدا ہو گیا تو اس کا سوگ پورا ہو گیا۔ ویسے اوروں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، یعنی غم
منانا. باقی رہا تیجا یا 10واں یا 40واں، اس کا تعلق سوگ سے نہیں ہے، یہ تو ایصال ثواب ہے. تو وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، 100 سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کر ہی رہے نا. غوث پاک کا بھی تو ایصال ثواب کر رہے ہیں، صدیاں بیت گئی. حضور غریب نواز کا بھی کر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. ہم انبیاء کرام کی بھی، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی کرتے ہیں ایصال ثواب. تو یہ سوگ نہیں ہے. 10واں 40واں بالکل کرنا چاہیے. اچھا طریقہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کچھ واضح و نصیحت ہو جاتی ہے، قرآن خوانی ہو جاتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے. کیا ایسی بات ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے یا غلط ہے؟ نعوذ باللہ. اچھا کام ہے. ہر اچھا کام جس کو شریعت منع نہ کرے وہ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت یہ ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ جمعرات والا دن جو پہلی جمعرات ہے تو اس میں جو ہے نا وہ لائٹیں وغیرہ کھول کے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں کہ وہ مرحوم کی روح آتی ہے. تو بعض جو وہ 2 ماہ تک 3 ماہ تک بس ایک مخصوص وقت ہے اس میں لائٹیں وغیرہ ساری آن کر دیں گے اور گھر کی صفائی اور یہ سب کچھ کہ مرحوم کی روح آئے گی. یہ کیا ہے؟ اس طرح کرنا کیسا؟ جمعرات کو لائٹنگ کرتے ہیں، قبر کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہاں لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب تو لائٹنگ ہوگی اللہ کی رحمت سے. ہمارے بجلی کے بلب اب میت کے کسی کام کے نہیں رہے. تو بس یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ جدی پشتی بعض غلطیاں چلی آ رہی ہوتی ہیں سنی سنائی باتوں میں. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ اگر یہ لائٹنگ کرتے ہیں اس طرح تو ظاہر ہے اس مقصد کے تحت اگر یہ اضافی بتیاں جلا رہے ہیں یہ تو اسراف ہو گیا، ایک فضول ہوا اور اس میں مال ضائع ہوگا کیونکہ بجلی صرف ہوگی. اور اسراف وہ اسراف کے جس میں یعنی ناحق جو جس کا مال ناحق اس میں ضائع ہوتا ہے تو یہ تو ناجائز ہے، گناہ ہے اس میں. اور روح کے لیے لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ روح کی کوئی ہماری طرح آنکھیں ہوتی ہے کہ جو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. یار بجلی بھی تو اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے. اندھیرے میں دیکھا بجلی کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کو دکھانا چاہے تو کیا اندھیرا کیا اجالا. اور جو بیچارے بلائنڈ ہوتے ہیں، نابینے ہوتے ہیں، وہ دن دہاڑے سورج چمک رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ بہرحال غلط طریقہ ہے. روح بے شک آتی ہے تو صرف جمعرات کو، اور وہ بھی شروع کی جمعراتوں میں ہے نا، شروع کی. تو ایسا نہیں ہے، مطلب مخصوص اوقات میں روح آتی ہے. شب برات میں آتی ہے، غالباً جمعرات کو بھی آتی ہے، یہ بھی روایت ہے. عیدین میں تشریف لاتی ہے روح اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے بھول گئے تم لوگ، مجھے ثواب بھیجو. اور لائٹنگ کا مطالبہ نہیں کرتی، سجاوٹوں کا مطالبہ نہیں کرتی. گھر کی صفائی کا مطالبہ، گھر کی صفائی اگر ویسے دیکھو مطلقاً صفائی تو سنت ہے، لیکن اس لیے صفائی کہ روح آئے گی یہ ایک بہت باطل سوچ ہے، غلط سوچ ہے. ویسے صفائی رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تعزیت جو کی جاتی ہے کس طرح تعزیت ایک ڈائریکٹ سوگوار سے ملے تو تعزیت کا انداز پیغام پہنچایا، تو تعزیت کا انداز تحریر کے ذریعے کو تعزیت کرنا چاہتا ہے یا کسی کو کہنا چاہتا ہے کہ میری طرف سے اب یوں تعزیت کر لیجئے گا، تو مختلف انداز ہوتے ہیں تعزیت کرنے کے. ایک تو تعزیت کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس طرح تعزیت کرنی چاہیے، کیا الفاظ ہونے چاہیے، ایک تو یہ، اور کب تک تعزیت کرنی چاہیے. اس طرح کی کچھ تعزیت کے تعلق سے اگر کوئی آپ ارشاد فرما دیں. تعزیت جو ہے یہ 3 دن تک کی جائے. 3 دن کے بعد وہ کر سکتا ہے جو اپروچ نہیں ہوئی یا پتہ ہی بعد میں چلا تو وہ بھلے کرے، لیکن جو جس سے بن پڑے تو اس کو 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لینی چاہیے. اور تعزیت ایک بار کرنی چاہیے، ایک سے زیادہ بار مکروہ ہے کہ اس سے تجدید حسن غم تازہ ہوتا ہے، غم رینیو ہوتا ہے. اور یہ ویسے بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ اپنا تجربہ ہے کہ میرے ساتھ جنہوں نے تعزیتیں کی ہیں وہ جب ملتے ہیں تب بھی تعزیت کرتے ہیں. ایک سے زیادہ بار پیغام بھی میں نے نوٹ کیا تعزیت کے کرتے ہیں بیچارے. تو ان کو سب کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک بار تعزیت کر لی دوبارہ نہ کی جائے. ہاں دعا دینے میں حرج نہیں ہے، مطلب
تعزیت کا جو ایک بہار شریعت میں ایک طریقہ لکھا ہے تعزیت کا، اور حدیث پاک کے بھی الفاظ اس میں لکھے عربی میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح تعزیت کرتے تھے۔ حدیث پاک میں جو تعزیت کے الفاظ ہیں بہار شریعت میں وہ یہ للہ ما اخذ و اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، ترجمہ خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے، یعنی ایک ٹائم پیریڈ ہے ہر شے کا، پھر اس کے بعد اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور بہار شریعت میں تعزیت میں یہ کہے اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانک کے اپنی رحمت میں چھپا لے، اور تم کو صبر روزی کرے، یعنی صبر دے، صبر عطا کرے، اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ بھی انہوں نے نوٹ کیے، بہار شریعت نے اپنے الفاظ نوٹ کیے، تو اس کا مطلب یہ کہ الفاظ میں فرق ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ وہ ہوں کہ جو مطلب شریعت سے ٹکرا نہ جائیں۔ اب ہمارے ہاں جس طرح تعزیت ہوتی ہے نا، کہ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں تو میں تو اس وقت چائے پی رہا تھا اور مجھے پتا چلا کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا، میں نے فوراً رکھ دیا ورنہ میرے ہاتھ سے پیالہ گر جاتا۔ اب یہ ہوتا ہے مبالغہ، اور ایسی کیفیت ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، پھر بالکل ظاہری باتیں وہ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ بالکل عام ہے، آج بھی کان میں آ کے کہہ رہے تھے بڑا افسوس ہوا۔ اب میں اسکیننگ تو کرنے سے رہا ملنے والے سے کہ افسوس ہوا تو اتنے دن سے تھے کہاں، اور بڑا افسوس ہوا۔ تو بڑا افسوس ماں باپ کی فوتگی، اولاد کی فوتگی میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کو یار جانتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا ہوتا جو آتے ہیں، اب ہمارے یہاں تعزیت کے پیغامات چلتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، مطلب میں نہیں جانتا ہوتا ان لوگوں کو، ان کی تعزیتیں نہ وہ میرے کو شاید جانتے ہیں، بس رسمی طور پر ہمیں سننے کو ملا، ہم کو بڑا صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا، اللہ آپ کو صبر دے اور ان کی مغفرت کرے وغیرہ۔ بہت افسوس ہوا، بہت صدمہ ہوا، یہ تھوڑا یعنی کہ غیر ضروری مبالغہ ہوتا ہے عام طور پہ، اور یہ ایک رسمی طور پر ایک الفاظ کی ایک ترتیب ہے یہ، اور یہ بولنی ہوتی ہے سب میں کہ بڑا افسوس ہوا، بڑا صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ ہم برابر آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، مگر ابھی ڈٹ کے بریانی کھائیے اور آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا صدمے کے مارے، یعنی سوگوار جو ہے اس کو تو بھوک مر جائے گی بیچارے کی، اور جناب ابھی کھا پی کے گرما گرم چائے پی کر آ رہے اور فرمائے کہ ہم آپ کے صدمے میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کی آپ کا مطلب پکڑ پر میں کیا عرض کروں، مطلب اس کی اگرچہ یہ کیفیت نہ ہو جو آپ بیان فرما رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا یہ ذہن ہو کہ میں ایک بہترین اور اچھے سے اچھے الفاظ جس سے تعزیت کر رہا ہوں اگر میں اس کو کہوں گا تو اس کو زیادہ مطلب کہ میرا مطلب کہ وہ تسلی ہوگی، نوٹس ہوگا کہ مجھے مطلب وہ نہیں ہے کیفیت۔ اب یہ تو ایک میں تھوڑی کئیوں میں کہ وہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن بندہ کوشش کرتا ہے بہترین اور سے اچھے الفاظ نکالے، اور جو عرف اور عادت کے مطابق لوگ بولتے ہیں ایسا کوئی نکال کر اگر میں بولوں تو اس کو نہیں لگتا ہوگا کہ اس کو زیادہ مطلب کہ میری طرف سے وہ تعزیت تھوڑی اچھی تعزیت ہو جائے گی۔ وہ جو درزی کا کام تو جانتا نہیں، بہترین کپڑا دے دو اور اس کو دے دو کہ بہترین سلائی کر کے دینا، آپ تیار رہنا صلح کروانے کے لیے، یا بھی بہترین سلائی کر کے دے گا تو جو لڑائی ٹھنے گی ان کی۔ تو یہ کہ بھائی جو اللہ پاک کو پسند آئے نا وہ بہترین ہے، ہمارے بہترین سے کیا ہوتا ہے، تو اخلاص مین چیز ہے، تو اس لیے وہ ایڈٹ کر دینا چاہیے۔ یہ بیچارے لیڈر جو ہے نا ان کی آتی ہے مطلب اور سب کچھ کاٹتے ہیں، سخت افسوس ہوا یہ، یعنی کہ قرینہ واضح ہے کہ میں کہاں لیڈروں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہاں آنا جانا ہوتا ہے، اب حسن زن کا جام بھی بندہ کہاں تک پیے یار، اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تو ایک قرینہ ہوتا ہے کہ نہ جان نہ پہچان، ایک رسمی طور پر بیچارے وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو چلنا بھی نہیں چاہیے، ایڈٹ ہو سکتا ہے اس طرح کے الفاظ جہاں سخت، اگر ہم نے نہیں بھی ظاہر کیا یہ سخت افسوس کا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جھوٹ ہے تو پھر حرج موجود ہے،
تو اس لیے جو بھی تعزیت کرتا ہے اس کو بھی محتاط الفاظ دینے چاہیے اور یہاں شریعت کے پکڑ نہ ہو. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت ولی کامل تھے. انہوں نے کسی کی تعزیت کہا کہ مجھے لکھ کر دے دو کہ پڑھ کے پھر میں سائن کر دوں. تو اب تو جو پڑھ کے سائن کریں گے تو انہی کی طرف سے ہوں گی کہ انہوں نے ہاں بھائی اس کو اوکے کیا ہے. تو لکھ کر جو دیا گیا تو اس میں تھا کہ مجھے فلاں کی وفات پر بہت افسوس ہوا. سرکار مفتی اعظم نے ان کو بتایا کہ بہت جو لفظ ہے نا بہت یہ تھوڑا کاٹ دو, افسوس ہوا ہے. انہیں بہت افسوس نہیں ہوا, صرف افسوس ہوا ہے. اب یہ کتنی باریکی ہے اس میں. ہمارے ہاں تو وہ 99 بخار آ جائے 100 بخار آ جائے, شدید بخار ہے, سخت بخار ہے, سر پھٹ رہا ہے. اب بھی کہ ہمارے یہاں سے رہا تھا کسی نے ہمدردی کی سر نے پھٹنا شروع کر دیا. تو سر واقعی اگر شدید درد ہے جس کو سر پھٹنا کہتے ہیں اور کہا تو کوئی حرج نہیں ہے, واقعی شدید بخار ہے اور کہا تو حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہر چیز کو شدید بول رہے ہیں. پہلے ہم جب ہمارے دور میں جوانی ہوتی تھی یا کچھ عرصے پہلے تو یہ بولتے تھے وہ دوا خانے جانا ہے یا ماں کو ذرا دوا خانے لے جاؤں گا, والدہ کو ہاسپٹل لے جانا ہے. پہلے ہاسپٹل کا کب بولتے تھے جب کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی یعنی کہ کوئی ہیوی پرابلم ہو گیا تب ہاسپٹل. اب تو بات پہ بولتے ہیں ہاسپٹل لے گیا تو ہاسپٹل لے جانا ہے, اب یہ بولتے ہیں. تو اس لیے امراض کو بھی جیسے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ملفوظات شریف میں کہ کسی نے عرض کیا عصر کے بعد لوگ حاضر ہوتے تھے تو عرض کیا کہ فلاں کو بے حد بخار ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یار کوستے تو تم لوگ یعنی تم لوگ مطلب کہ بد دعائیں دیتے ہو. بے حد کے معنی یہ کہ جس کی انتہائی نہیں, اب وہ تو ٹھیک ہونے کا ہی نہیں ہے ہی نہیں, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ کہا جائے. بے حد بخار یہ لفظ بے حد کی گنجائش ہی نہیں ہے بیماری میں. ہر بیماری کی ایک حد ہے. یعنی یوں میری سمجھ میں آیا سمجھے کہ لفظ بے حد یہاں بولنے والا لفظ ہی نہیں ہے. تو یوں مطلب ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت نے وہ وظیفہ وغیرہ بتایا اور بہرحال اس کو نیکی کی دعوت بھی دی کہ ایسا نہ بولا جائے بے حد بخار. ہمارے یہاں میں ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے تو اب پیٹ کے درد کی شکایت ہے. یہ لفظ شکایت سے بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ یہ شکایت کس سے شکایت ہے, بیمار بناتا کون ہے تم کو, ہے نا. تو یہ شکایت کہنا کہ مجھے فلاں بیماری کی شکایت ہے تو اس کا یعنی کہ ایک مفہوم بن نکلتا ہے کہ اللہ سے شکایت ہے کہ اس نے مجھے بیمار کر دیا. تو یہ بزرگوں کی کتابیں اگر دیکھتے ہیں نا تو اس میں بہت کچھ ہم کو بولنے کا کچھ سمجھ پڑتی ہے, سیکھتے ہیں, کچھ علم حاصل ہوتا ہے. تو ہماری تو یعنی کسی کی بھی ہم گفتگو کی اسکیننگ کریں نا تو خدا جانے اتنی غلطیاں سامنے آ جائیں گی, غیبتیں, تہمتیں, بدگمانیاں اور پھر اس طرح کی غیر محتاط الفاظ بھر مار ہے. ارے یہ مطلب صحیح بولتا ہوں کہ شاید لاکھوں میں کسی کو بولنا آتا ہو, ہم لوگوں کو بولنا ہی نہیں آتا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں, علماء حضرات کو اس وقت میری مراد نہیں ہے, عوام کہ ہم لوگوں کو بولنا آتا ہی نہیں ہے. وہ ہر ایک غور کرے, میں بھلے عوام کو بولوں, خواص ہے تو اپنے آپ کو خواص سمجھنا. تو یہ اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا خیال ہے آپ کا, کیا فرماتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, فتح رضویہ میں نے پڑھا ہے کہ کبھی میرے خواب میں بھی خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں عالم ہوں, کہ میرے خواب میں بھی میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. اب اعلیٰ حضرت جیسا عالم کوئی ماں جنے تو صحیح یار, صدیوں میں سے کوئی عالم نہیں ہوا اور یہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میں عالم ہوں. اور ہمارے یہاں تو بس ہر ایک اپنے منہ سے بہت کچھ بول رہا ہوتا ہے, اللہ جی اپنے تعارف میں بول رہا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو فقیر, ذرہ بے مقدار, یعنی ایسا ذرہ کہ جو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے, بہت باریک ذرہ. مگر یہ بھی دل کے جذبات ہوں. اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ ان کے دل کے جذبات یہ ہوتے تھے, ہمارا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. ہم عاجزی بھی کرتے ہیں تو شاید اس لیے کہ لوگ ہمیں بڑے ماشاءاللہ بڑی عاجزی کرتے ہیں اور لوگ ہم کو یوں بولیں.
تو پھر اس سے تو بہتر یہ کہ عاجزی کا اظہار کرے ہی نہیں. ظاہر باطن ایک ہو تو عاجزی کا اظہار کرے, ورنہ نارمل گفتگو کرے, کیوں ہوشیاری کرے جو آخرت میں پھنسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس موضوع کے پیش نظر میری درخواست ہے ان انجمن, تنظیم, ادارے, ڈپارٹمنٹ جنہوں نے تعزیتی یا اس طرح کے پیغامات ایز اے فارمیٹ تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی جان پہچان اتنی ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن ایک فارمیلٹی کے طور پر بھی اور ایک سمجھے کہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جناب ہماری طرف سے ایک تعزیتی پیغام پہنچ جانا چاہیے, یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے پہنچ جانا چاہیے. تو اس کے الفاظوں کا اس پورے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس وقت امیر سنت نے فرمائی ہے, اس کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ لکھ دیں کہ وہ مطلب کہ ایک اب تو سائن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ایک آٹو جنریٹ سسٹم ہے کہ آٹومیشن کے ساتھ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. تو کوئی ایسے لفظ ہی نہ لکھے جائیں کہ جن میں ہماری کوئی آخرت میں یا قبر میں پکڑ ہو کہ مطلب مثال کے افسوسناک خبر سنی. واقعی کسی کے اگر موت کی خبر ہے, کسی کے آگ لگ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا ایسا واقعہ, تو وہ افسوسناک خبر تو ہوتی ہے. امیر اہل سنت کے بھی جو تعزیتی اور اس طرح کے جو لیٹر یا مکتوب ہیں جو ہمارے ادارے کی شعبے کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں, تو آپ نے بھی اسی لفظ کا انتخاب کیا, افسوسناک خبر. تو خبر تو افسوسناک ہوتی ہے, یہ حرج نہیں اس میں کہنے میں. وہ اس میں سے جو ویڈیو کلپس میں یہی ہوتا ہے امیر سنت کے, جس سے تعزیت وغیرہ کرتے ہیں. مجھے افسوس, اچھا یہ افسوس ہوا میں نہیں کہتا, اگر ہوا ہوتا تو کبھی کہہ بھی دیتا ہوں, مجھے میں افسوس ہوا نہیں کہتا. اتنی میتیں اور اتنی خبریں آتی ہیں کہ آدمی کو نہیں افسوس ہوتا, وہ کیفیت بنتی نہیں تو بولے کا کو, اور ہوئی اور نہ بولا تب بھی حرج نہیں ہے, اور نہیں ہوئی اور بولا تو حرج ہے. تحریر میں اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے کسی کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے کہ انتقال پر ملال یا انتقال پر ملال, تو یہ اس طرح لکھنا صحیح. اب مجھے ملال ہوا, غم ہوا, یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہنا نا, انتقال پر ملال میں تو حرج نہیں, وہ افسوسناک خبر. یہ بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کا موضوع تھا. عموماً اس پر باتیں نہیں کی جاتی یا ڈسکشنز نہیں ہوتی, یا اس طرح کوئی توجہ بھی شاید ہمارے یہاں نہیں دلائی جاتی ہوگی, کیونکہ توجہ تو تب دلائی جائے کہ کوئی توجہ طلب بات محسوس کی جائے, جبکہ یہ توجہ طلب بات ہے, ٹاپک ہے. سچ و جھوٹ کا اس سے باقاعدہ گہرا تعلق ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, میرے دل میں کیا ہے, ذہن میں کیا ہے, زبان پر کیا ہے. تو اس سے بھی سوالات ہیں, اور اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے نوازے. تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کسی سے بات کرتے وقت, کسی کو تحریر دیتے وقت. اب تو لیٹر کا تو اپنی جگہ پر ہے, اب تو واٹس اپ کے ذریعے تحریریں چلی جاتی ہیں, یا سوشل میڈیا کے ذریعے کافی تعزیتی پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں پر کہ کون سا لفظ لکھنا ہے اور کون سا لفظ نہیں لکھنا, اس پر ہمیشہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے, کون سا لفظ بولنا ہے کون سا لفظ نہیں بولنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک صوتی پیغام ہے, یہ ہم چلا رہے ہیں. اس وقت ہم صفا مروہ میں ہیں, اور الحمدللہ آج ہم امیر اہل سنت کی مرحومہ بہن کے اصالِ ثواب کے لیے کئی اسلامی بھائی اجتماعی عمرہ کر رہے ہیں. اللہ کریم مرحومہ کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور امیر اہل سنت کو اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. الحمدللہ اس وقت ہم ساؤتھ افریقہ کا تقریباً آخری شہر ہے لیسوٹو کی طرف, لیڈی برینڈ میں اس وقت ہم کل سے آئے ہوئے ہیں. مدنی مشورہ تھا, کچھ مدنی کاموں کی ترکیب کی. مقصود بھائی کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کے نگران کابینہ ہے مقصود بھائی, ایک بزنس مین ہے ماشاءاللہ, اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے بہت سارے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی کوشش قبول فرمائے. اس وقت ہم ایک 6000 اسکوائر میٹر 6000 اسکوائر میٹر کا ایک پلاٹ ہے, بہت بڑا, بڑی پریم لوکیشن کے اوپر ہے, یہاں پر ہے. اور ماشاءاللہ اس کے بیک پہ پہاڑ ہے, لیفٹ رائٹ پر گرینری ہے, اور سامنے ماشاءاللہ یہاں کی آبادی ہے. اور بالکل قریب میں لیسوٹو کا بارڈر ہے, تو یہاں کا ایک چھوٹا سا کنٹری اس ملک کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. اور یہاں پر اس ایریے میں لیڈی برینڈ میں ایک ہی مسجد ہے, اور مقصود بھائی ماشاءاللہ اس کو چلاتے ہیں. آج جو آپ کو بتانا تھا وہ بڑی گڈ نیوز ہے ماشاءاللہ, کہ جس پلاٹ پر ہم کھڑے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مقصود بھائی کا پلاٹ ہے. یہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر یہ عظیم الشان جامعۃ المدینہ بنائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہمارے مقصود بھائی نے نیت کی ہے کہ امیر اہل سنت کی ہمشیرہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے اصالِ ثواب کی نیت انہوں نے شامل کی ہے, اور ساتھ میں اپنے والدین کی نیت شامل کی ہے, اور بھی اپنے مرحومین کی کچھ نیت شامل کی ہے. ماشاءاللہ
माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पहला पैगाम हाजी अब्दुल हबीब भाई का था, वो पहला जो उम्रा वगैरह, और दूसरा ये जो आपने आवाज़ सुनी ये रुकन शुरा हाजी वक़ारुल मदीना की आवाज़ थी, जो इस वक्त साउथ अफ्रीका में है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज के इस इज्तिमा खैर जो कुछ बयान हुआ, जो कुछ पढ़ा गया, नात शरीफ पढ़ी गई, तिलावत की गई, कुरान ख़ानी की गई, सलातो सलाम भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, नीयत है हमारी। तो जो हमें अपने करम से तू बस सवाब अता फरमा दे। इस तरह जिन्होंने कुरान शरीफ और भारी तादाद में हमें अपनी नेकियों का ईसाल सवाब किया, इस पर भी अपने करम के शान अजर अता फरमा। मौला करीम ये सारा अजर सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये सारा सवाब मजीद इनको अता फरमा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गजाली आला हजरत, सदर शरीयत क़ुत्ब मदीना सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रदा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन बिलखुसूस मेरी बड़ी बहन ज़हरा, मेरे वालिदैन, मेरे दीगर भाई बहन और तमाम उम्मत को ये सवाब इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन जिनका तीजा है वो मेरी मरहुमा बहन तेरे करम के साए में रहे, इसकी कब्र जन्नत का बाग बने, रहमत के फूलों से ढके। मौला करीम कब्र वसी हो, कब्र में कोई घबराहट ना हो, तंगी ना हो, वहशत ना हो। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े कब्र जगमगाती रहे। ये तेरे करम से सब मुमकिन है, करीमों से करम ही की उम्मीद की जाती है। बस तो करम फरमा दे मौला, बाकी कोई अमल तो है नहीं हमारे पास जिसको हम तेरे आगे पेश करें, बिल्कुल ही फोटे सिक्के हैं। करीम करम कबूल कर ले। परवरदिगार सारे मुसलमानों को बख्श दे, सारी उम्मत को बख्श दे, सबकी मग़फ़िरत कर दे। इलाहुल आलमीन हमें नेक बना दे, परहेज़गार बना दे, आशिक रसूल बना दे, आशिक सहाबा व अहले बैत बना दे, आशिक औलिया बना दे, पक्का नमाजी बना, सुन्नतों का पाबंद बना, शरीयत का पाबंद बना, ज़बान की एहतियात नसीब फरमा, झूठे मुबालगों से बचा, झूठ से बचा, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी, बदगुमानी, बद कलामी, बद अखलाकी से बचा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सर है खम हाथ मेरा उठा है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है, फज़ल तुझसे मेरी दुआ
बख्शिश का साया हो निहायत गुनाहगारो गाफिल मेरा सब हाल तुझ पर खुला है मेरा सब हाल तुझ पर खुला है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है मग़फ़िरत का तुझसे सुआली करना से न खाली मग़फ़िरत का तुझसे सुआली करना से न खाली मुझको गुनाहगार की इल्तिजा है मुझको गुनाहगार की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है कब्र में मुझे चल जिए हाय सारे बिरादर कब्र में मुझे चल जिए हाय सारे बिरादर अंधेरे में घबरा रहा है दिल अंधेरे में घबरा रहा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ या इलाही कर ऐसी इनायत दे दे ईमान पर इस्तिक़ामत या इलाही कर ऐसी इनायत दे दे ईमान पर इस्तिक़ामत तुझसे अतार की इल्तिजा है तुझसे हम सब की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है मजीद मैं उन इस्लामी बहनों का भी शुक्रिया अदा कर लूँ जिन्होंने मतलब मेरी बेटी ने तो खैर वो तो बेटी है उसका मैं शुक्रिया फिर भी चलो अदा कर लेता हूँ ये तो बेचारी साथी साथी बेटी नवासियाँ अलबत्ता ये कि और इस्लामी बहनों ने भी गुस्ल कफन की और तरकीब बनाई और बेचारियों ने बड़ा साथ दिया और मुझे अपनी उन मदनी बेटियों पर भी बड़ा तरस आया। मैं तो सीधा एयरपोर्ट से घर ही आया था हाजी रजा के जहाँ मेरी बहन की लाश थी तो वहाँ इस्लामी बहनें बाहर खड़ी हुई थी। बड़ी बहन में भी यही हाल था बेचारियों को कैसे घर इतना बड़ा तो नहीं है ना सब समाए बेचारियाँ फिर भी खड़ी थी आज भी आई थी
आज भी थी, अच्छा आज भी बाहर खड़ी थी। अजहर इतनी जगह नहीं है ना हमारे पास यहाँ ये सब समा जाए। तो बहरहाल ये कि मैं उन तमाम ईसाई बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेचारियों ने मतलब बहुत ताउन किया, बहुत साथ दिया, और अल्लाह इनको भी अजर अजीम अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। खुसूसन हाजी इमरान और इनके घर वालों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो मेरी बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि इनका सारा ही घर लगा हुआ था। क्योंकि बेटी और ये तो अलग घर में रहते नहीं, हमारे हम ऊपर नीचे, तो इनको फौरन इत्तला मिल गई, तो ये सारी यहाँ भाग के इनके बच्चों की अम्मी भी, तो सारी बच्चियाँ, शायद इनका तो घर मेरा खाली हो गया होगा, बहुएं और सब, इन्होंने मेरी बहन को हाथों हाथ संभाल लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो कुछ हुआ इनके सामने हुआ, अल्लाह की रहमत। तो अच्छा पड़ोस भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने अच्छा पड़ोस अता कर दिया। हमारा ऐसा घर जैसा मामला है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह करीम सबको अजर अजीम अता। बड़े बेटे का भी तज़किरा मैंने किया ही, हाजी रज़ा तो माशाअल्लाह आपके सामने ही है, ये भी बड़ा क्या मतलब सबका शुक्रिया, जिन्होंने दुआएं दी, जिन्होंने इसाले सवाब किया। माशाअल्लाह बुध को इसाले सवाब इज्तिमात में किया गया, खूब कुरान ख्वानियाँ की, ताज़ियतें की। आज जो इतने बैठे हुए बेचारे अभी तक, इन्हें सब मेरे मोहसिन हैं, सब मेरे करम फरमाए। अल्लाह आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारे घर की जो मैं आपको कैफियत अर्ज़ करूँ कि हमारे घर की ये कैफियत है कि हमारा घर एक अच्छे पड़ोसी से महरूम हो गया। इनकी जो नरमी, प्यार, मोहब्बत और इनका हुस्न अखलाक था मेरा घर जानता है, और वो बस यादें रह गई हैं। तो एक ये बड़ी बरकत की बात होती है कि जब कोई दुनिया से जाए और उसके पड़ोसी उसकी नेकी और उसके हुस्न अखलाक के मतलब के वो हों कि ये बाकायदा एक हुस्न अखलाक वाला एक पड़ोसी दुनिया से चला गया। अल्लाह इनको गनी के रहमत करे, और नसीब होते हैं कि अल्लाह ने इतने आला दर्जे के पड़ोसियों की सोबत अता की है। इससे मुझे जो है वो पीर शरीफ जो है इमरजेंसी हो गई थी, तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो इनके घर वाले जो है वो भी कहीं से आए रहे थे अस्पताल से। तो मुझे पुप्पी ने यही कहा कि मैं ऐसे अकेले में कैसे आऊँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब ये हाथों हाथ जो है वो इनका ताउन हुआ माशाअल्लाह। और मेरी रिजाइन बेटी और इनकी वालिदा जो वो आई और यूँ फिर अस्पताल जाना हुआ था। मेरा छोटा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह इत्तला मिलते पहुंच गया था, और उसने भी बड़ा ताउन किया। सब ने साथ दिया कि हम किसी के बारे में नहीं कह सकते किसी ने साथ नहीं दिया। हमारे घर के बच्चे ने साथ दिया, और जिन अपने इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों का जिस तरह हो सका उन्होंने मतलब मेरे साथ ताउन किया, दिलजोई की, गमखारी की और भाग दौड़ की, जो कुछ किया। तदफीन में मैं नहीं गया, ये भी नहीं किया, तो मैंने इनको मना कर दिया था। तो मैंने कहा तुम लोगों ने पहले ही, मैं समझ गया था कि सहरा मदीना का इन लोगों ने ऐलान कर दिया था। अब हमारे पीछे दुश्मन है नहीं है वो आप सब समझ सकते हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए कि घंटों पहले ही ऐलान हो गया था सहरा मदीना में तदफीन होगी। तो मैं तो बहरहाल नहीं जा सका था, लेकिन माशाअल्लाह कसीर तादाद में इस्लामी भाइयों ने खुद ही संभाल लिया सब। ये भी अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी, और ये दावत इस्लामी का खासा है कि दावत इस्लामी में मोहब्बत और प्यार है। इसमें ग्रुप बंदियाँ और खेचमतानियाँ, दावत इस्लामी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। अल्लाह की रहमत से आप देख ही रहे, मोहब्बतें और प्यार है। अब वो जज्बात की बातें चल रही हैं अपने अपने। आपको ये जो कुछ हो रहा है ना पापा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके हम सब पर इतने एहसानात हैं। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है ना, परेशान हो जाता है, जिस तरह आपके पैगामात आते हैं, आपकी यादतें आती हैं, आपकी ताज़ियतें आती हैं, एक एक का नाम ले कर जिस तरह आप ताज़ियतें करते हैं, और जिस तरह आज ये पूरी दावत इस्लामी का जो बाग है, गुलशन, चाहे क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहन, हमारे घर बार, हमारे बच्चे, हम सब पर आपका एहसान है। अगर इस पे कोई क्या करेगा आपके लिए, बस आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आप सबकी बेहिसाब बख्शिश, आमीन, हम सबकी बेहिसाब, और हम जब तक जिए दावत इस्लामी के मतनी माहौल से वाबस्ता रहे। अल्लाह आपकी गुलामी पर हमें इस्तिकामत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. دعا کریں یا اللہ ہمارے امیر اہل سنت کو صحت عطا کر، درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، قلم میں برکتیں عطا فرما، ان کے گھر بار پر لطف و کرم فرما، اور ہم سب کو ان کی دعوت اسلامی کو آگے سے آگے لے جانے کی رب کریم توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری بیٹی کا میں آپ کو ایک بیان بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین کے لیے، کہ آپ دعا بھی کریں. کچھ ایسی سچویشن ہے کہ وہ تھوڑا اگر وزن اٹھا لینا تو اس کے بدن میں اور اس کے کندھے میں، اس کے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے. میری بیٹی کے دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیٹی کا نے خود مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا جیسے ابھی امیر سنت ارشاد فرما رہے کہ جب پھوئی ماں کا وہ آخری وقت تھا تو وہ جس طرح اٹھا رہی تھی اور اٹھا کر یہاں لانا وہاں لانا، اور یہ جو کچھ کرتی رہیں، تو میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں گھر میں تھوڑا بہت بھی اٹھانے کا کام کرتی ہوں تو میرے ہاتھ میں، کندھے میں مجھے ٹھیک ٹھاک درد ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اب سویا نہیں جائے گا. لیکن پھوئی ماں کے ساتھ جتنا بھی یہ اٹھانے کا سلسلہ رہا، الحمدللہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا درد نہیں ہوا جیسا اس پر جو اٹھانے کی وجہ سے جو درد ہو جاتا ہے. تو یہ کافی مطلب کہ ایک اچھی خبر میری بیٹی نے مجھے دی کہ یہ پھوئی ماں کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے کہ ان کے بدن کو اٹھانے کے بعد مجھے الحمدللہ وہ درد نہیں ہوا جو مجھے درد ہوتا ہے جو تھوڑا بہت اٹھاتی ہو. تو اللہ اور پھوئی ماں کو برکت عطا فرمائے، ان کی تربت پر کرو رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اچھا، وہ مزید میں تھوڑا توجہ نہیں رہی میری بہو نے بھی بڑا ساتھ دیا. اچھا، میری 3 بہو ہیں نا، ہاں، تو ایک تو بیچاری بیمار ہے، دوسری دونوں بہو نے اچھا ساتھ دیا ہے. اور ماشاءاللہ میرے مطلب چھوٹے بیٹے یعنی میرے پوتے ہلال کی نانی یہ تجہیز و کفن دفن میں ذمہ دار ہے سائیں بہنوں میں، انہوں نے ساتھ دیا، بہو نے، دونوں بہوؤں نے ساتھ دیا ماشاءاللہ، اور پہنچی ہیں. اور یعنی کہ اب وہ سب کا تذکرہ بھول جاتا ہوں میں، تو یہ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ بیچاروں نے. اور ہماری بہویں جو ہے نا، یوں سمجھو کہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے ان کے آئے ہوئے یعنی ان سے میرا تو ہے نا رابطہ، کبھی دیکھا نہیں میں نے، ابھی تک پردہ ہی رکھا ہے، لیکن ان سے رابطہ ہے میرا. ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں تو سمجھو کہ جیسے اپنے مبالغہ کرے نا تو بیٹی سے بڑھ کر ہے، ایسا انداز ان کا. یہ بس اللہ کی شان، اللہ کا کرم ہے. یہ میں نے مبالغہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری بیٹی تو بیچاری جو مجھ سے محبت کرتی ہے، اللہ سب باپ کو ایسی بیٹیاں دے، ماں باپ کو بیٹی ہوتی ہے. میں نے ایک مبالغہ کیا کہ میری بہو بھی سمجھو میری بیٹی کی طرح میرے ساتھ مطلب اس کی ترکیب ہے. اب یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کئی ایسے شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے. تو ہوتا ہے پاپا، یہ بعض اوقات لوگوں کو اس طرح کی حسرت ہو جاتی ہے کہ یار میں ہی محروم ہوں، مطلب میرے ساتھ یہ نہیں ہے، میرے سے بیٹی، میرے بیٹے، تو بہوں کا ہمارے گھر میں وہ کردار نہیں ہے. تو کچھ ایسے 2 مدنی پھول کے جس سے آپ کو لگے کہ یہ کر لو تو انشاءاللہ آپ کو بھی برکت نصیب ہو جائے. اللہ کی عطا تو بے شک ہے ہی. یہ بولتے ہیں نا، اس ساتھ سے دو، اس ساتھ سے لو. تو یہ کہ محبت دو تو محبت ملے گی، ڈانٹو گے، جھڑکیاں دو گے تو کہاں محبت ملے گی. تو یہ کیا ہماری بس ایک ترکیب ہے، جیسے اپنے بچوں کو بھیجے گی نا میرے پاس اطلاع دے گی، تو یہ نہیں کہ میں بھیج رہا ہوں، میں نے جو نوٹ کیا لکھ کر بھیجے گی، میں اپنے بچوں کو آپ کے قدموں میں بھیج رہی ہوں، یہ اس طرح لکھ کے بھیجتی ہے. اتنی مطلب ہماری ترکیب اچھی ہے، عقیدت، محبت، الحمدللہ. اللہ کریم اس پر استقامت بھی دے، ہمیں نظر بد سے بچائے، اجر عظیم بھی عطا فرمائے. یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ.
سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سر بس پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام تقاول غوث اعظم امام تقاول غوث اعظم جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر، مرشد نہ کسی لگے نظر، مرشد نہ کسی کی لگے نظر، مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در، مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ناز ہے ہم کو آپ پر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد ہم پہ رکھنا سدا نظر، مرشد خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔